بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آج ایڈورٹائزنگ کے اس کورس کا آخری سبق ہے. میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ پچھلے سبق میں ہم نے پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی صورتحال، پاکستان میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں، ان کے حالات کار کیا ہیں، وہاں کام کرنے والے ورکرز کن کن سہولتوں سے محروم ہیں، اور ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے اور کیا کچھ کیا جانے کا امکان ہے. یہ کام کون کرے گا، کون سی تنظیم ہے جو ان سارے معاملات کو ایڈریس کرے گی، صحافیوں کی تنظیموں کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، اور ایڈورٹائزنگ کے ورکرز کے لیے کیا کچھ ہونا باقی ہے. پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے کتنی اپارچونیٹیز کو ضائع کیا. گلوبل مارکیٹ میں ہمارے لیے کیا گنجائش موجود ہے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ایڈورٹائزنگ کا کیا سکوپ ہے. یہ سب باتیں جو تھیں اس پر ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور آج یہ ہمارا آخری سبق ہوگا. اور اس طریقے سے ایڈورٹائزنگ کا یہ کورس 45 اسباق پر مشتمل آج اختتام پذیر ہوگا. تو آئیے اس بات کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کے باہر بھی اس کے مواقع کیا ہیں. ہم نے جب امریکہ کا ذکر کیا کہ وہاں پر 200,000 سے زیادہ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. یہ پروفیشنلز کی کمی کون پورا کرے گا؟ پوری دنیا کے اندر کتنی ایسی تنظیمیں، ایسے ادارے موجود ہیں جو ایڈورٹائزنگ کے پروفیشنلز پیدا کر کے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مارکیٹ کھلی پڑی ہے اور اس مارکیٹ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہیومن ریسورس اتنی بڑی تعداد میں پیدا نہیں ہو پا رہے. پروفیشنل سکلز پاکستان کے لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے. کچھ ٹریننگ کی کمیاں ہیں جن کو پورا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر صحافت کی تعلیم کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس میں ایڈورٹائزنگ کے حصے کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. ایڈورٹائزنگ اور پبلیکیشن کی اسپیشلائزیشن بھی بعض تعلیمی اداروں کے اندر آفر کی جا رہی ہے. اسی بات کو جب ہم بڑھاتے ہیں اور اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے باہر اوورسیز اپارچونیٹیز کیا ہیں، آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن ول کانٹیکٹ with the following organizations: Overseas Employment Corporation. Overseas Employment Corporation کے ساتھ پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن رابطہ کرے گی. کیوں؟ کہ یہ رابطے کے ذریعے پھر یہ ایکسپلور کرے گی، فگر آؤٹ کرے گی کہ باہر کی دنیا میں ہمارے ان ورکرز کے لیے کوئی مواقع موجود ہے، کوئی اپارچونیٹیز موجود ہیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپس میں ہماری اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا. لہٰذا اس ریلیشن شپ کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن اور پاکستان اوورسیز کارپوریشن کے درمیان ہونا باقی ہے. تو اس کو اسٹرینتھن جتنا کریں گے اتنے ہی ہم قریب رہ کر کام کر سکیں گے، اور ہمیں علم ہوگا کہ باہر کی دنیا میں امپلائیز جو ایڈورٹائزنگ سے متعلق ہیں ان کے لیے کیا کیا مواقع دستیاب ہیں اور اویلیبل ہے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشنز کے ساتھ رابطہ کرنا، ایک اوورسیز کارپوریشن کے ساتھ رابطہ کرنا، پھر اوورسیز فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ بھی ہماری ایڈورٹائزنگ فیڈریشن اور فاؤنڈیشن کا کام ہے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری. پھر یہ دیکھیں کہ جو ہماری چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جو فیڈریشن ہے ان کے ساتھ ہمارا لے جان کیسا ہے. ان سے بھی پتہ لگے گا کہ اوورسیز امپلائمنٹ کی صورتحال کیا ہے. ظاہر ان کا رابطہ ہے
ہماری یہ جو فیڈریشن ہے پاکستان چیمبرز کی اور کامرس کی اور اس انڈسٹری کے ساتھ جو وابستگی ہے، اس سے ہمیں بآسانی علم ہو سکتا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہمارے لیے کیا مواقع. اسی طریقے سے پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسیشن، یہ کتنی تنظیمیں دیکھیے جس کا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ تعلق ہے. کیا ہم نے ان تمام مواقعوں کو ایکسپلور کیا؟ کتنے سیریس ہیں؟ واٹ از دا لیول آف سیریسنیس کہ ہم یہ پتہ کر سکیں آ کر کے صورتحال ہے کیا، ہماری کمٹمنٹ کا لیول کیا. اسی طریقے سے فارن مشن ان پاکستان میں جو فارن مشن ہے ان سے رابطہ رکھیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا صورتحال ہے، کتنے مواقع موجود ہیں. پاکستان مشن ابراڈ، پاکستان کے مشن جو باہر ہیں ان سے ہمارا گہرا رابطہ ہو، اور انہیں بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو گلہ ہے وہ اسی بات کا ہے کہ ہمارے اگر مشن جو باہر ہیں اگر وہ ایکٹیو ہوں تو بے شمار اپارچونیٹیز ہیں جو ہمارے پاکستانی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہم مس کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو مشن ابراڈ ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. انہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. فائنینشیل بینیفٹس فار ایڈ پرسنس، وہی جو بات ہو رہی تھی کہ جس طرح صحافیوں کو فائنینشیل بینیفٹ ہے، کیا ایڈ پرسنس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ہے؟ لائف انشورنس اٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی ٹیلی کام اور انشورنس کمپنیز آف پاکستان، دیا جا سکتا ہے. پینشن اٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی EOBI گورنمنٹ آف پاکستان. اب یہی دیکھیں وہ بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اولڈ ایج بینیفٹ حاصل ہے لوگوں کو، سوشل سیکیورٹیز حاصل ہے، ان بیچاروں کو پینشن کی فیسلٹیز ہم انہیں امپلائی کنسیڈر نہیں کرتے. ہم وہی تصور اس سے باہر نہیں نکل پائے کہ یہ کمیشن ایجنٹ ہے. مور دین دیٹ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کروائی جائے، ان کی پروفیشنل اسکل بڑھاوا دیا جائے تاکہ یہ معاشرے میں ایک تبدیلی کے رول میں ایک اہم کردار بھی ادا کر سکیں. پھر ان کی اگر کنڈیشن بہتر ہوں گی، ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی، جو ہم نے بار بار کہا ہے، آپ کی کریٹیوٹی بہتر ہوگی، آپ کی کوالٹی بہتر ہوگی جو آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اوورآل آپ کی اشتہاری کمپنی کی پرفارمنس بہتر ہوگی، بزنس بڑھے گا. تو یہ سب چیزیں بالآخر الٹیمیٹ بینیفیشری جو وہ مینوفیکچرر ہے، وہ پروڈیوسر ہے، وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں. اس بیچارے کے تو حالات کچھ بہتر کر دیں گے، یہ آپ کے حالات اور بہتر کر دے گا. سو پینشن ہاں ملنی چاہیے، ان کی لائف انشورنس ہاں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی. میرج گرانٹس ان کو یہ سہولت ملنی چاہیے. ان کے گھر میں ان کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، کسی بچے کی شادی ہونی ہے، انہیں مدد کی ضرورت ہے، کو گرانٹ ملنی چاہیے. اٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی EOBI اور ورکرز ویلفیئر فنڈ. اس کے لیے مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا. 5 مرلہ پلاٹس دیز کین بی پرووائڈیڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ چیف منسٹر سیکریٹریٹس. دیکھیں وہی بات ہے ہمارے یہاں صحافیوں کے لیے، بلکہ کبھی کبھی مذاق میں ہم صحافیوں سے کہتے ہیں کہ یار تمہاری تو پلاٹ پالیٹکس ہے، پلاٹ ملنے چاہیے تمہیں. کوئی بری بات نہیں ہے، انہیں ملنے چاہیے. ان بیچاروں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو. ان کی جو تنظیمیں بن رہی ہیں آ کر، ان کے موقف میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ بھی 5 مرلے کا پلاٹ اگر ان کو بھی مل جائے، سبسڈائز ریٹس پہ مل جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. تو یہ سب جدوجہد جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پر ہو رہی ہے. کس کے لیے؟ امپلائیز کے لیے. کون سے امپلائیز؟ جن کا تعلق ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ہے. اس طرح ہاؤس بلڈنگ گرانٹ اٹ کین بی پرووائڈیڈ بائی پریس کاؤنسل آف پاکستان اور ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن. تو ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے ذریعے بھی مل سکتی ہے، پریس کاؤنسل آف پاکستان کے حوالے سے بھی ان کو یہ قرضہ وارہ دیا جا سکتا ہے، گرانٹ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے لیے مکان بنانے کا خواب پورا کر سکیں. اب ناظرین دیکھیے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایڈورٹائزنگ ویمن آف پاکستان. خاص طور پر پاکستان کا وہ طبقہ جو تقریباً پاکستان کی آبادی آدھی آبادی کے برابر ہے، وہ اس امپلائمنٹ کے اندر، ایڈورٹائزنگ کی امپلائمنٹ کے اندر ان کے رول کے بارے میں اس کو باقاعدہ علیحدہ سے ایڈریس کیا گیا ہے. آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں. دیر از نو پلیٹ فارم فار ویمن ان ایڈورٹائزنگ انڈسٹری. ان کا کوئی علیحدہ سے پلیٹ فارم نہیں ہے. ایڈورٹائزنگ کی صنعت کے اندر عورتوں کے حوالے سے کوئی علیحدہ فورم موجود نہیں ہے جو ان معاملات کو ایڈریس کر سکے. اب دیکھیں، پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن ول ہیلپ
forming pool of advertising women for global economy. یہاں یہ کہا گیا کہ پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن ول ہیلپ فارمنگ پول آف ایڈورٹائزنگ ویمن فار گلوبل اکانومی. ان کا ایک پول بنانے میں یہ آرگنائزیشن ہیلپ کرے گی. ریسٹوریشن آف سسپینڈڈ ایڈ ایجنسی. اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہ خواتین کے فورم پر ہوگا کیا. دیکھیں، خواتین کو ہم کوئی کمرشل کموڈٹی بنا کر نہیں رکھنا چاہتے. ایڈورٹائزنگ کے اندر عورت کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ ویمن از اے کمرشل کموڈٹی. وہ ایک چیز ہے جو بیچی جا رہی ہے. اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ کیا عورت ایک شے ہے جسے صرف ہم بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اشتہار کو جاذب نظر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی فورم ہونا چاہیے. ان کی ویجز کے حوالے سے، ان کی ماڈلنگ کے حوالے سے، ان کی ایز امپلائی جو ان کی ورکنگ کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ڈوز اور ڈو ناٹس ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. اس سارے ڈیسیژن میکنگ کے اندر عورتوں کی شمولیت، دیر پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، زیر بحث لانے کے لیے ان کا کوئی فورم ہونا ضروری ہے. اب آئیے ریسٹوریشن آف سسپینڈڈ ایڈ ایجنسیز، کہ وہ ایجنسیاں جو سسپینڈ کر دی گئی، جس کا میں نے شروع میں بھی ہلکا پھلکا تذکرہ کیا تھا، ان کی بحالی کو انہیں واپس زندہ کیا جائے. جسے کہتے ہیں کہ جو ایجنسیاں مردہ ہو چکی تھیں، جیسے ہم کہتے ہیں جو مردہ صنعت کی حیثیت اختیار کر گئی تھیں، ان میں نئے سرے سے جان ڈالنا، انہیں انجیکشن لگا کر زندہ کرنا، ایک نئی زندگی دینا، یہ بھی اس کاموں میں شامل ہے. اور وہ کیسے؟ فائنانس ول بی پرووائڈیڈ ٹو سسپینڈڈ ایڈ ایجنسیز ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن چینلز. کہ یہ PAF جو ہے، یہ جو فاؤنڈیشن ہے، یہ کوشش کرے گی کہ ایسی ایجنسیاں جو سسپینڈ ہو چکی تھیں انہیں مالی معاونت دے کر انہیں نئی زندگی عطا کی جائے تاکہ وہ دوبارہ کھڑی ہو سکیں. اسی طریقے سے ایڈ ایجنسیز کے علاوہ چینلز ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو مردہ ہو چکے تھے، ان کو اگر ضرورت پڑے کچھ مالی معاونت کے ذریعے ان کو اگر دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہو تو ضرور ان کی معاونت ہونی چاہیے. اسی طرح beneficiaries will be asked to return the finance in quarterly installments by submitting undertaking on judicial papers. ہاں، ان سے آپ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ آپ کوارٹرلی بیس پر آپ اس کی ادائیگی کریں گے قسطوں کے اندر، اور اس کو ایک اسٹامپ پیپر پر باقاعدہ جوڈیشل پیپرز پر لکھت پڑھت کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بحال کر سکیں، اپنے کاروبار کو بحال کر سکیں، تو اتنے عرصے میں، اتنے کوارٹر کے اندر آپ نے یہ رقم واپس کرنا ہوگی. جیسے اس کی مثال دی گئی، یہ اسٹامپ پیپر کی ایک مثال یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اب یہ دیکھیں، جہاں ہم نے مردہ ایجنسیوں کو زندہ کرنے کی بات کی، ایسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل جو سسپینڈ ہو چکے تھے ان کو بحال کرنے کے لیے ان کی معاونت کی بات کی. اب یہاں پر یہ بات آ گئی میڈیا اینٹیٹیز ان نیگلیکٹڈ ایریاز، کہ وہ نیگلیکٹڈ ایریاز وہاں پر فائنینشیل انسینٹیوز ول بی گیون ٹو کرنٹ اینڈ پوٹینشیل انٹرپرینورز اینڈ کمپنیز ٹو اسٹیبلش آفیسز ان AJ&K فاٹا فرنٹیئر ریجنز گلگت بلتستان اینڈ بلوچستان. یہ وہ اگنور نظر انداز علاقے ہیں جہاں پر آپ کو یہ ان کے بیورو قائم کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی اور فنانس کیا جائے گا. PAF will contact press information department besides launching mass media communication campaign. Aid persons health care program. شروع میں جیسے بات ہوئی کہ ان کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی صورت میں کیا ہوگا، تو یہاں پر اب کہا گیا کہ ایڈ پرسنز کی ہیلتھ کیئر پروگرام کے حوالے سے کیا کیا چیزیں کی جانا ضروری ہیں. اس میں کہا گیا کہ پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن ول انڈیور فار بیٹر مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ آف ایڈورٹائزنگ پرسنز ان کولیبوریشن ود دی فالوئنگ آرگنائزیشنز. انکار نہیں کیا گیا بلکہ اقرار کیا گیا کہ ایڈورٹائزنگ کے ورکرز کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے استحکام کے لیے اور بہتری کے لیے
کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے اس بات کا خیال رکھا جائے گا. وہ ادارے کون سے ہیں؟ پاکستان میڈیکل کونسل اور پاکستان ڈینٹل ایسوسی ایشن. ان کے تعاون کے ساتھ ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے گا. یونائٹڈ نیشنز آفس فار ڈرگس اینڈ کرائم، یہ دوسرا ادارہ یونائٹڈ نیشن کا، اس کے کولیبریشن سے اس بات کا اہتمام کیا جائے گا. پھر انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کے تعاون سے اس چیز کا خیال رکھا جائے گا. پھر کہا گیا کہ فنڈز موبلائزیشن اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، کس طریقے سے فنڈ موبلائز کیا جائے گا. پریس کاؤنسل آف پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان، اس کے ذریعے پروونشل گورنمنٹس، سمیڈا اور ڈونر ایجنسیز کے ذریعے یہ پھر فنڈ ریزنگ کے معاملات میں اس طریقے سے اہتمام کیا جائے گا. انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن سے فنڈ کی طلب کی جائے گی کہ آپ بھی کچھ اپنا حصہ ڈالیے اس کار خیر کے اندر. اس سے ایڈورٹائزنگ ورکرز کی بہتری کے لیے کام لینا ہے، لہٰذا آپ کو آگے بڑھ کر تعاون کرنا چاہیے. کوارٹرلی ایڈورٹائزنگ میگزینز، اس کے ذریعے یہ کام لیا جائے گا. فنڈ ریزنگ ایونٹس، ٹی وی ٹاک شوز، کنسرٹ، ایکسپو ایکسیٹرا ایکسیٹرا. فنڈ ریزنگ کیمپین کی جائے، ایونٹ کیے جائیں جس میں پیسہ اکٹھا کیا جائے، ٹکٹ بیچے جائیں تاکہ اس کار خیر کے لیے فنڈ کا اہتمام کیا جا سکے. تو ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائیں. ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے کس کام کے لیے؟ فنڈ ریزنگ کے لیے، تاکہ اس آبجیکٹو کو پورا کیا جا سکے. اپائنٹمنٹ آف آنریری ایمبیسڈر، یہاں جیسے بتایا گیا ایک مثال بھی دی گئی کہ آپ ایک آنریری ایمبیسڈر جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں. پھر ایڈ ورکرز رجسٹریشن، وہ بھی آپ اس کی ایک قیمت مقرر کر دیتے ہیں، فیس لگا دیتے ہیں آپ کا، رجسٹریشن فیس. سرٹیفکیٹ ٹو ایڈ ورکرز فار اوورسیز ٹریننگ، پھر آپ اوورسیز ٹریننگ کے لیے، اوورسیز ورکرز کی ٹریننگ کے لیے آپ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتے ہیں، اس کی بھی ایک قیمت ایڈ کر دیتے ہیں. اس سے بھی آپ فنڈ جو ہے جنریٹ کر لیتے ہیں. ایڈ ایجنسی کنٹریبیوشن، پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کی مثال دی گئی. فار ایگزامپل 5,000 روپے سالانہ آپ ان سے کنٹریبیوشن لے لیں، یہ مثال دی گئی. اسی طریقے سے ٹریننگ کے لیے 1,000 روپے پر پرسن لے لیں. یہ مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں فنڈ ریزنگ کے. پریزیڈنٹ ICCI اینڈ KPCCI، پریزیڈنٹ ICCI اور پریزیڈنٹ KP چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری از ریکویسٹڈ to ask their members to spend 15% to 20% annual budget on marketing and advertising. یہ 15 سے 20% annual budget کی ریکویسٹ کی جائے اپنے ممبرز سے چیمبر آف کامرس کے کہ وہ خرچ کریں مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ پر. ظاہر ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے فنڈ جنریٹ کرنے کا. ریکویسٹ ٹو PPC اینڈ PNCA، چیئرمین پاکستان پریس کاؤنسل اینڈ ڈائریکٹر جنرل PNCA are requested to approve Startup Grant for establishing Pakistan Advertising Foundation in 2013. Donor agencies. Donors have been taking active part in socio-economic development of Pakistan. 15 to 20% mass communication annual expenditure by beneficiaries must be made mandatory. JETRO, USAID, AKDN, NORAID، جائکا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ مختلف تنظیموں کے نام دیے گئے ہیں جو ڈونر ایجنسیز ہیں. آر ریکویسٹڈ ٹو انڈورس پروپوز پروگرامز اینڈ اپروو اسٹارٹ اپ گرانٹ فار اسٹیبلشنگ پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن ان 2013 اور 2014. میں عرض کروں کہ یہ جتنی بھی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں پہلے آگاہی ہونی چاہیے آپ کو کہ کون کون سی ڈونر ایجنسیز موجود ہیں اور ان ڈونر ایجنسیز سے ڈونیشن لینے کے طریقہ کار کیا ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. لوگوں کو پہلی سطح پر تو ان کا علم نہیں ہوتا کہ کہاں جائیں. جب علم ہوتا تو پھر اس طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان ڈونر ایجنسیز سے ڈونیشن لینے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ پروسیجر کیا ہے، اس کا مطالعہ ہو اور اس کو پراپرلی فالو کیا جائے اور اچھی پرپوزل کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ آپ چیزوں کو ڈیزائن کر کے سبمٹ کریں. آپ یقین جانیں کہ ڈونر ایجنسیز ڈونیشن دیتی ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ پراپرلی اس کو پریزنٹ کریں اور پراپرلی لکھ کر اچھی پرپوزل سبمٹ کریں تو آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے اور ریوارڈ ملتا ہے. اس میں یہاں ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ جو NGOs، جو تنظیمیں یہ پرپوزل بناتی ہیں یا بنواتی ہیں، انہیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے پرپوزل رائٹر کی خدمات حاصل کریں جو پروفیشنل ہو اور پراپرلی ڈیفائنڈ چیزیں ہوں، آ کر اچھی پرپوزل لکھی ہوئی ہو اور وہ پرپوزل
ایک ختم ہو تو دوسری پائپ لائن میں موجود ہو تاکہ آپ کے پاس فنڈز جو آتے رہیں. تو اس پر وہ توجہ نہیں دیتے. پروپوزل رائٹنگ کے لیے وہ کسی اچھے اور زوردار پروفیشنز کی خدمات حاصل نہیں کرتے، بلکہ ایک عام سے بندے کی خدمات حاصل کر کے چیزیں آگے لے کے چلتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کی پروپوزلیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اور یہیں سے ان کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے. کامیابی کا آغاز ہی اچھی پروپوزل سے ہے، اور یہاں پر دے نیڈ ٹو انویسٹ منی. اچھے پروفیشنلز کو لے کے آئیں گے اچھی پیمنٹ کے ساتھ تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے. One United Nations program. United Nations have been taking active part in socio-economic development of Pakistan through OP1 and OP2. Besides 15 to 20% spending on mass communication annually, ILO, UNDP, UNIDO, etc., and UN Women are requested to approve startup grant for establishing Pakistan Advertising Foundation in 2013. Top 5 Pakistani ad agencies. Advertising agencies are well aware of their corporate social responsibility. Adcom, IAL, Saatchi and Saatchi, Interflow Communications, JWT Pakistan, and Lowy and Rauf are requested to help establishing Pakistan Advertising Foundation in 2013. اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ 5 پاکستان کی ٹاپ کلاس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز سے درخواست کی جائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن جو ہے 2013 میں اس کے قیام کے لیے ہماری مدد کریں. یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 5 ایجنسیوں کا ذکر کیا گیا یہ ویری کرتی رہتی ہیں. یہ 5 کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی 5 جو ہیں پاکستان کی ٹاپ کلاس ایجنسیاں ہیں. اس پر کسی اور موقع پر بحث ہوگی کہ اس کا معیار کیا ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے 5 ٹاپ کی یا 1 ٹاپ کی یا ایک سب سے بہترین ایجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے. کیا کوئی ایک ایسی ایجنسی ہے جس کو کہا جا سکے کہ یہ پاکستان کی سب سے بہترین ایجنسی ہے، اور کس بنیاد پر کہا جائے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے کئی جوابات جو یہاں آج کا موضوع نہیں ہے. آؤٹ ڈور میڈیا ڈیولپمنٹ. آؤٹ ڈور میڈیا ہیز گاٹ ٹریمنڈس سگنیفیکینس but there are no uniform advertising rates of outdoor media throughout the country. Pakistan Advertising Foundation will develop tariff rate in collaboration with outdoor media owner and marketers. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے کوئی فکس ریٹس نہیں ہیں آؤٹ ڈور میڈیا کے، لہذا آؤٹ ڈور میڈیا اور اس کے مارکیٹر کے کنسنسس سے اس کے ریٹس جو ان کو یونیفارم بنانے کی کوششیں کیا جانا، یہ بھی ان کے آبجیکٹو میں شامل ہے. گراس روٹ لیول کمیونیکیشن از دی ریئل ٹیسٹ آف مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ. لٹریسی لیول particularly female is very low in far-flung rural areas of the country. Female literacy level is 1.8% in frontier region tank. Pakistan Advertising Foundation will encourage entrepreneurs to establish countryside message circulation agencies for effective communication. یہ بار بار دیکھیں ایک چیز جس پہ آ رہی ہے کہ جی اگنورڈ ایریا، نگلیکٹڈ ریجن، جس میں بار بار فاٹا کا ذکر آیا ہے، گلگت اور بلتستان کا ذکر آیا ہے. ان پر فوکس کرنے پر بڑی توجہ دی جا رہی ہے کہ جو پی اے ایف ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ توجہ دے آ کر کے اپنے یا تو بیورو قائم کرے بڑی بڑی ایجنسیوں کے ان نگلیکٹڈ ایریاز کے اندر، اور وہاں سے بزنس لے کے آئے اور ان پر توجہ دے آ کر، تاکہ یہ علاقہ جو ہے یہ کور کیا جا سکے. خاص طور پر اس حوالے سے کہ جب یہاں پر ایڈز کنٹرول کے حوالے سے، پولیو کے حوالے سے مہم کی ضرورت ہے، ایڈورٹائزنگ کیمپین کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں پر ہمیں اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ان ایجنسیوں کا کوئی بیورو ہی نہ ہو تو یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے. ایڈ سروس ایکسپورٹس. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آف پاکستان should contact ODS Corporation to export their services. They must hire services of Total Quality Management, TQM, consultants, experts and professionals. اب یہ دیکھیں کہ یہاں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ایڈ سروسز ایکسپورٹس ہم کیوں پورا نہیں کر پا رہے کہ ہم پروفیشنل کی خدمات حاصل نہیں کرتے. اب یہاں کہا گیا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کنسلٹنٹس. ہم یہاں پر
نان پروفیشنل بندوں کی خدمات حاصل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کنسلٹنسی کی امپورٹنس کیا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں آ کر, تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر منی خرچ کریں آ کر, منی میکس منی, کہ جہاں پر آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہاں ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ ہم TQM پر توجہ دیں, ایکسپرٹس کو انوالو کریں, پروفیشنل کو انوالو کریں, آپ کو نتائج ملیں گے. ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ڈیولپمنٹ, SMS ایڈورٹائزنگ اینڈ میس ای میل ایڈورٹائزنگ have got tremendous significance, but there are no uniform advertising rates of digital advertising. Firms throughout the country, Pakistan Advertising Foundation will develop full-fill rate in collaboration with digital marketing companies, owner and marketers. یہ ایک ڈائلما ہے. جیسے کہا گیا آؤٹ ڈور میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے, SMS کے حوالے سے بھی اس کا ریٹ کوئی مقرر نہیں ہے اور یہ چیزیں ابھی تک مینیج نہیں ہو سکیں, یہ کنٹرول میں نہیں آ سکیں. لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے اونرز اور مارکیٹرز مل کر کوئی ان کے ریٹ جو ہے مقرر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. یہ کوششیں ان کے آبجیکٹو میں شامل ہیں. بینیفٹس ٹو ایڈ ایجنسیز, ایکسپینشن آف ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ان نیگلیکٹڈ ایریاز. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو ہوگا. مور جابز اپارچونیٹیز فار یوتھ آف دا کنٹری. ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ نوکریاں ملیں گی, مواقع آئیں گے تو نوکریاں زیادہ ملیں گی. ایفیلیشن ود انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز ول بی ایزیئر. اوبویسلی ISO 9000 سرٹیفکیشن, اس میں آسانی. پھر جاب کریشن, یہ ایک سب سے اہم ترین, یہ دیکھیں جاب کریشن کے لیے یہاں پر ایک گراف جس سے آپ کو اندازہ ہو. اکنامک بینیفٹس آف PAF, کیا فائدہ ہے PAF پر؟ ہم اتنی بحث کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کا اکنامک فائدہ کیا ہے, کیا بینیفٹ ہے؟ پاکستان ایڈورٹائزنگ فیڈریشن would ameliorate the lives of about 2000 ad persons beside creating better standard of living. Revolving finance fund will be managed by an expert member to generate income for ad persons. Revival of suspended ad agencies and radio channels would create new jobs. ظاہر ہے جو سسپینڈڈ ایجنسیز ہیں ان کے ملازمین تتر بتر ہو گئے, جب وہ دوبارہ بحال ہوں گی ایجنسیاں تو ان کے امپلائیز کو دوبارہ امپلائمنٹ ملے گی, وہ دوبارہ بحال ہوں گے آ کر, ان کا روزگار بحال ہوگا, ان کا چولہا جو ہے وہ جل سکے گا. اسی طریقے سے وہ چینلز جو بند ہو گئے تھے, سسپینڈ ہو گئے تھے, اس کے امپلائیز وہ بھی بحال ہوں گے. PN سے لے کر پروڈیوسر تک جب وہ واپس آئیں گے تو روزگار انہیں ملے گا. اس طریقے سے ان کے گھروں کے اندر خوشحالی آئے گی, ان کی زندگی بہتر ہوگی. No one would be able to exploit ad professionals. اب یہ ایکسپورٹ آف اسکلڈ ایڈورٹائزنگ پروفیشنز ٹو US اینڈ مڈل ایسٹ ول انکریز انکم آف ایڈ پروفیشنز. آبویسلی جب آپ اتنے اسکلڈ لوگوں کو پیدا کرو گے تو انہیں ایکسپورٹ بھی کرو گے, ایکسپورٹ کرو گے تو آپ کو ذریعہ مبادلہ آپ کے ملک میں آئے گا. اوور آل ہمارے ملک کی اکنامک بینیفٹس جو ہیں ہمارے ملک کو پہنچے گا, بینیفیشری ہمارا اپنا ملک ہوگا. One can state that Pakistan Advertising Foundation would help increasing 0.05% GDP of Pakistan annually in shape of advertising services, exports and foreign remittances. Evaluation and monitoring. اب یہ سب باتیں جتنی ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جی PAF یہ کرے گی, یہ کرے گی, یہ کرے گی, 2013 تک یہ کرے گی, باڈی بنائی جائے گی, وہ اس طریقے سے بینیفٹس ڈھونڈے گی, ورکرز کی بہتری کے لیے یہ کام کرنا چاہے گی, اس طریقے سے کریٹیوٹی بہتر ہوگی, اس طریقے سے فلاں چیز بہتر ہوگی, ہیلتھ کیئر کے بارے میں یہ معاملات ہوں گے, ان کو بینیفٹس یہ مل سکیں گے, ان کے پینشن کے معاملات یہ ہو سکیں گے. یہ سارا جو ہم نے جو پلان پیش کیا جس پر اتنی بحث و گفتگو کی گئی, تو یہ کیسے, اس کی مانیٹرنگ, اس کی ایویلیویشن کیسے ہوگی, اس کو مانیٹر کیا جانا کتنا ضروری ہے, اور پھر ایویلیویٹ کیا جانا کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2013 اور 2014 میں ہم یہ کرنا چاہیں گے, اس کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے, تاکہ وہ نتائج, وہ مطلوبہ نتائج جس کی خواہش ظاہر کی گئی ہے اس کو پورا کرنے کا خواب کس طرح پورا ہوگا. یہ سب باتیں اس کا جائزہ لینے کے لیے کیا کیا جائے گا, ایویلیویشن اینڈ مانیٹرنگ. پاکستان ایڈورٹائزنگ فاؤنڈیشن
will maintain accounts and funds and report to stakeholders. اب یہ دیکھیں جو اسٹیک ہولڈر ان کو فکر ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی کیا بنا, یہ کہا گیا تھا یہ ہوگا, ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہمارے بچوں کے حالات بہتر ہوں گے, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہوگی, ہمیں پینشن کی جو ہے نا صورتحال ہماری بہتر ہوگی, ہمیں اتنے پرسنٹیج اس میں یہ ملے گا, ہمیں جو ہے وہ مکان بنانے کے لیے قرضے ملیں گے. یہ سب باتیں جو ہو رہی تھیں آ کر, وہ کیسے ان کا کنسرن ہے, دے آر اسٹیک ہولڈرز. تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ انہیں رپورٹ چاہیے. آپ انہیں رپورٹ کریں گے کہ جناب یہ صورتحال ہے, اس وقت تک اتنے مہینے کے اندر ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں, اور یہ چیزیں اچیو ہو رہی ہیں, اور یہ چیزیں اتنے مہینے میں اچیو ہو جائیں گی. تو یو آر ریکوائرڈ ٹو رپورٹ ٹو اسٹیک ہولڈرز, کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ رپورٹ کریں. کس چیز کے بارے میں؟ ٹو مینٹین اکاؤنٹس اینڈ فنڈس, کہ یہ جو اس پر جو اکاؤنٹ اور فنڈز ہیں اس کی رپورٹ بھی پتہ ہونا کہ کتنا پیسہ جس چیز کے لیے طے ہوا تھا وہ کیسے خرچ ہوا, کس نے خرچ کیا, صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. اس کی مانیٹرنگ, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جانی بہت ضروری ہے, تاکہ انہیں اطمینان ہو کہ یہ جو فنڈ اور یہ پیسہ اور یہ ذمہ داریاں جن کے ہاتھوں میں دی گئی ہیں وہ لوگ خائن نہیں ہیں, اور انہیں اطمینان ہو کہ پروگرس صحیح ڈائریکشن میں ہو رہی ہے, پیسہ صحیح ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, اور صحیح سمت میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیفائنڈ مائلسٹونز اینڈ ٹارگیٹس کین بی ویریفائڈ انڈیپینڈنٹلی. یس, پھر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اوپن کریں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ جو بھی آپ کے ڈیفائنڈ مائلسٹون ہیں کہ آپ یہ کریں گے, اس کے حصول کے لیے جو آپ نے ٹارگیٹ جو اہداف طے کیے تھے اس کو ویریفائی کر سکیں انڈیپینڈنٹلی, کہ اپنے طور پر وہ ویریفائی کریں, تصدیق کریں کہ کیا واقعی میں یہ کام ہو گیا, صحیح ہوا ہے, جو رپورٹ بیان کی گئی صحیح ہے. کہ ایک اسٹیک ہولڈر کو اس بات کی تصدیق کرنے کا آزادانہ اور انڈیپینڈنٹلی, انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی یہ اختیار حاصل ہو. آپ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ تصدیق کر سکے, اس کی تسلی ہو, چونکہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے. چیئرمین ول رپورٹ مائلسٹونز اینڈ اچیومنٹس گیپ ٹو ڈونرز فار یوز آف گرانٹس. ٹو ڈونرز فار یوز آف گرانٹس. اب اصل میں چیز کیا ہے, جو ڈونر ہوتا ہے وہ بھی تو حساب مانگتا ہے نا, کہ ہم نے اتنی ڈونیشن دی تھی بھائی, وہ پیسہ کہاں گیا. آپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کو اگر دے رہا ہے اتنے ڈالرز, اتنی مدد دے رہا ہے, اس کے لیے آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر کیے گئے ہیں, آپ کے مائلسٹون طے کیے گئے تھے کہ یہ پیسہ اس کام کے لیے دیا گیا. آپ نے اس کام کی بجائے کٹ کر کے کسی اور کام مد میں لگا لیا ہے, تو اس کا حساب چاہیے. آپ کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے, اس لیے کہ اگر آپ ایسا کام نہیں کریں گے صحیح, تو پھر آئندہ آپ کو وہ ڈونر ایجنسی آپ کو کبھی ڈونیشن دے گی نہیں. آپ کی تنظیم, آپ کی فرم, آپ کی آرگنائزیشن بلیک لسٹ ہو جائے گی, بیڈ نیم کمائے گی. وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو ہیرا پھیری کرتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک اور تماشا بھی ہے, ہم جو فنڈ لیتے ہیں ہم اسے پراپرلی استعمال نہیں کرتے, وہ فنڈ ضائع ہو جاتے ہیں. آئندہ جب آپ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار ان کو نہ فنڈ مانگنے آتے ہیں, نہ انہیں پروجیکٹ بنانا آتا ہے, نہ انہیں صحیح استعمال کرنا آتا ہے, انہوں نے پیسے ضائع کیے. اگلی مرتبہ ان کی گرانٹ کم کر دی جائے, سالانہ گرانٹ اگر 1 سال کے لیے فرض کیا اتنے ڈالر طے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ سال استعمال نہیں کیے, وہ پیسے بچ گئے, تو اگلے سال کی گرانٹ میں کمی آ جائے گی. وہ کہیں گے انہوں نے پورے نہیں کیے. کئی مرتبہ میں نے خود اپنی اس کئی میٹنگوں میں اٹینڈ کر کے یونیسیف نے ہماری پاکستان کی گرانٹ جو ہے کئی مرتبہ کم کی, کہ آپ کو جو پیسے دیے گئے تھے آپ نے یوٹیلائز نہیں کیے, اس لیے کہ ہمارے پاس پلان کوئی نہیں تھا, ہماری پرپوزل اچھی نہیں تھی. تو پلان اچھا ہو, پرپوزل اچھی بنی ہوئی ہو, کمٹمنٹ ہو اور سکل ہو, کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں نے تھوڑی امداد ملی, انہوں نے استعمال کیا, اگلی مرتبہ ان کو زیادہ ملی, انہوں نے اور پروجیکٹ بنا کے دیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ صحیح نہیں بنائے, اس کی مانیٹرنگ صحیح نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ یہاں جو ہم نے لفظ کہا ہے کہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن, کہ آپ پلان کرنے والے لوگ آنیسٹ ہوں, کمیٹڈ ہوں, پیشنیٹ ہوں, اسکلفل ہوں, پروفیشنل ہوں, اور دوسری طرف یہ اس کی مانیٹرنگ ہو, پراپر ایویلویشن ہو, ایمانداری کے ساتھ اس کو چیک کیا جائے, اور پھر جسٹیفائی کریں آپ اس رقم کو, تو آپ کو رقم اور ملے گی, آپ کا اچھا امیج بنے گا, آپ کو ڈونر ایجنسیاں بڑھ کر آپ کی مدد کریں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ پھر رپورٹ آپ کو, آپ کے چیئرمین کو آگے پیش کرنی ہے, جسٹیفائی کرنا کہ حضور آپ نے اس پیسے کا کیا کیا.
تو یہ سب حساب کتاب آپ کو دینا پڑتا ہے، تب جا کر یہ چیزیں مانیٹرنگ ایویلیوشن کرنے کے بعد آپ وہ اچیومنٹ کر سکتے ہیں جس کا آپ بار بار اظہار کرتے ہیں اپنے آبجیکٹو کے ذریعے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ آخری سیگمنٹ میں جس میں ہم نے مانیٹرنگ کی بات کی ہے، ایویلیوشن کی بات کی ہے، اس میں باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کا پروفیشنلزم، کہ آپ کے پاس پروفیشنلزم ہے تو آپ اچھی پرپوزل بنائیں گے، اچھی پرپوزل بنائیں گے تو آپ جو آبجیکٹو ڈیفائن کریں گے اس کو پورا کرنے کے لیے کتنی رقم درکار ہے، آپ اتنی رقم اس کا تذکرہ کریں گے کہ آپ کو اتنی رقم اس کام کے لیے درکار ہے۔ اس کے آگے آپ تعین کریں گے آپ کو اتنا دورانیہ درکار ہے۔ جب آپ مانیٹرنگ کرتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پلان دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر ہم اتنا کام کر سکیں گے اور اتنی رقم خرچ آئے گی اور یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا جو ہم اچیو کریں گے۔ جب آپ پروگرس رپورٹ ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں ڈونر کے سامنے تو اس کو یقین آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آنیسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً پیشنیٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ایک کلیئر کٹ پلان ہے، یہ اکارڈنگ ٹو پلان چل رہے ہیں، لہٰذا ان کی اگلی قسط بھی مدد کی وہ ریلیز کر دی جائے۔ آپ اگلی ریلیز کرواتے ہیں اور پھر آپ اس کے مطابق جو آپ نے پلان دیا ہے اس کو میٹ کرتے ہیں، اور کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بنیادی شرط آپ کی ایمانداری ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ کی پروفیشنل سکل بھی ہے۔ بعض اوقات آپ ایماندار ہوتے ہیں لیکن آپ پروفیشنل سکل نہ رکھنے کے باعث آپ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جو ناقابل معافی ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات آپ پروفیشنلی بہت سمارٹ ہوتے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پر اور ادروائز ویسے انسان اتنے ایماندار نہیں ہوتے، آپ چیٹنگ کر کے پیسہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑے آپ دونوں صورتوں میں جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقتی طور پر اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ تو آپ کو یہ چیز مل گئی، اگلی مرتبہ آپ دوبارہ اس پروجیکٹ کو یا اسی طرح کے اور پروجیکٹ کو اسی ڈونر ایجنسی سے اپروو کروانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے اس لیکچر میں جو ہم نے گفتگو کی وہ پچھلے لیکچر کی کنٹینیوشن تھی، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ کی صورتحال کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور ایڈورٹائزنگ کے ورکرز کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جانا باقی ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کے حالات کار کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان کے حالات کار بہتر بنانے کا مقصد اصل میں اپنی اشتہار بازی کے فن کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنانا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، آپ کی کوالٹی بہتر ہوگی، جب کوالٹی بہتر ہوگی تو آپ کی اشتہاری کمپنی اس کی کوالٹی اور اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے مینوفیکچرر اور اونر جو پروڈیوسر ہیں آ کر ان کی چیزوں کی مارکیٹ جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائی جا سکے گی، اور اس طریقے سے آپ گلوبل مارکیٹ میں اپنا شیئر حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے ورکرز کو ٹریننگ دیں گے، ادارے قائم کریں گے اور ہیومن ریسورس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے پوری دنیا کے اندر جاب مارکیٹ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جاب مارکیٹ آپ کا انتظار کرے گی تو آپ زر مبادلہ اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے ملک کی معیشت میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اس شعبے کو کون کون لوگ شیئر کرتے ہیں؟ اس شعبے کو مارکیٹنگ کے لوگ شیئر کرتے ہیں، اس شعبے کو فائنانس کے لوگ شیئر کرتے ہیں، اس شعبے کو آرٹ اور ڈیزائن کے لوگ شیئر کرتے ہیں، اس شعبے کو ابلاغ عامہ کے لوگ شیئر کرتے ہیں، اس شعبے کو ریسرچ اور تحقیق کے لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، یہ اس شعبے کو ادب اور صحافت کے لوگ اور تخلیقی لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مختلف ڈسپلن کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ایک بہتر پروڈکشن کی طرف آتے ہیں، اور یوں ملک کی معیشت میں ایک بہتر رول ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، آج کا یہ 45واں سبق اختتام پذیر ہوا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔